ذوق ٹی وی پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے، اس لیے اس کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ٹانگیں کچھ دیر لٹکا کر بیٹھیں تو تھوڑی دیر بعد آپ کو بہت زیادہ جھنجھناہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اسے ٹنگلنگ بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ تھوڑی دیر ٹانگ کو سیدھا کرتے ہیں تو یہ بہتر ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ در حقیقت پیروں میں جھنجھناہٹ وٹامنس کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ آپ کو اس کی کمی کیسے دور کر سکتے ہیں۔ وٹامن ای کی کمی۔ اگر آپ کو اپنے ہاتھوں اور پیروں میں جھنجھناہٹ کا سامنا ہے تو یہ وٹامن ای کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ وٹامن ای ہمارے خلیات کو فری ریڈیکلز کی وجہ سے ہونے والے نقصان سے بچاتا ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ دھوئیں یا سورج کی شعاؤں میں فری ریڈیکلز موجود ہو سکتے ہیں۔ جھنجھناہٹ کا سبب۔ ناظرین کرام، بعض اوقات وٹامن ڈی کی کمی بھی اعضاء میں جھنجھناہٹ کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات شوگر لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے پیروں میں جھنجھناہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ وٹامن ای کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے؟ ناظرین کرام، وٹامن ای کی کمی پر قابو پانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی خوراک میں تبدیلی لانا ہوگی۔ اس کے لیے اپنی خوراک میں وٹامن ای سے بھرپور غذائیں شامل کریں، جیسا کہ بادام میں وٹامن ای اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ آپ اسے ہر صبح کھا سکتے ہیں۔ اسے کھانے سے دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ سورج مکھی کا تیل وٹامن ای سے بھرپور ہوتا ہے۔ آپ اس تیل کو سلاد میں ملا کر کھا سکتے ہیں۔ مونگ پھلی یا ایووکیڈو میں وٹامن ای سے بھرپور غذائیں ہیں۔ آپ اسے کھجلی سے آرام حاصل کرنے کے لیے کھا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، کچی سبزیوں کا استعمال صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ ہم سب کھانے کے ساتھ سلاد کی شکل میں کچی سبزیاں کھانا پسند بھی کرتے ہیں۔ کھانے کے ساتھ سلاد سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ کھیرا ہے۔ سلاد ذائقے اور فوائد دونوں میں بہترین ہوتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ سیب کے سرکے میں کھیرے کو بھگو کر کھاتے ہیں تو اس سے صحت کے لیے بھی بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ جی ہاں ناظرین کرام، آپ نے اسے صحیح پڑھا۔ بہت سے لوگ سلاد پر ایپل سائڈر سرکہ چھڑک کر کھانا پسند کرتے ہیں، لیکن آپ سیب کے سرکے میں بھگوئے ہوئے کھیرے کو بھی کھا سکتے ہیں، بلکہ یہ صحت کو بھی حیرت انگیز فوائد دیتا ہے۔ اس آرٹیکل یعنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے 5 فوائد بتانے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، کیلشیم اور فاسفورس کا ذریعہ۔ ناظرین کرام، کھیرے میں کیلشیم اور فاسفورس موجود ہوتا ہے۔ یہ فاسفورس ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ انہیں مضبوط بنا کر ان کو فریکچر کے خطرے سے بچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیب کے سرکے میں موجود اوسٹک ایسڈ خوراک کی خواہش کم کر کے میٹابولزم کو تیز کرتا ہے۔ اس میں موجود کیلشیم، پوٹاشیم دانتوں اور ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 2، پیٹ کے مسائل کا شاندار حل۔ ناظرین کرام، ہاضمے کو بہتر بنانے کے علاوہ یہ قبض، پیٹ میں گیس، بد ہضمی، اپھارا وغیرہ جیسے مسائل سے نجات دلانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ یہ آنتوں کی حرکت میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور جسم سے فاسد مادوں کو نکال کر باہر پھینک دیتا ہے۔ نمبر 3، آنتوں کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، کھیرا بذات خود فائدہ مند سبزی ہے، اور جب وہ دوسری فائدہ مند چیزوں کے ساتھ مل جاتی ہے تو مزید شفا یاب دوا بن جاتی ہے۔ کھیرا فائبر سے بھرپور ہوتا ہے۔ سیب سائڈر سرکہ کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو کھیرا پروبایوٹک کا کام کرتا ہے۔ یہ آنتوں میں اچھے بیکٹیریا کو بڑھاتا ہے اور کھانے کے ہاضمے کے ساتھ ساتھ ان سے غذائی اجزاء کے جذب کو بھی بہتر بناتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی، تو اسے لائک کیجیے اور باقیوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ چلیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نمبر 4، یورک ایسڈ کی تکلیف۔ ناظرین کرام، اگر جوڑوں کے درد کے مسئلے کی وجہ سے یورک ایسڈ کی زیادتی یا گاؤٹ ہے تو سیب کا سرکہ اور کھیرا کھانے سے اس مسئلے میں آرام ملتا ہے۔ سیب کا سرکے سے یورک ایسڈ کو کم کرنے میں مدد بھی ملتی ہے۔ نمبر 5، اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور۔ معزز ناظرین کرام، فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور یہ غذا ہاضمہ، بھوک کنٹرول اور وقت بے وقت کی کریوننگ سے بچاتی ہے، میٹابولزم کی رفتار بڑھائے اور جسم کو فاسد مادوں سے پاک کرتی ہے۔ یہ اضافی کیلوری اور چربی کو تیزی سے جلانے میں بھی مدد کرتا ہے۔
ناظرین کرام، ہم سب کو کسی نہ کسی موقع پر بھنی یا بھیگی ہوئی مونگ پھلی کھانا پسند ہوتا ہے۔ پہلے جب جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ نہیں ہوتے تھے تو مونگ پھلی کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا تھا۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ مونگ پھلی خواتین میں ذیابیطس ٹائپ 2 کا خطرہ کم کرتی ہے اور مونگ پھلی جسم میں کولیسٹرول کی مقدار کو کنٹرول کرنے میں مدد بھی کرتی ہے، جس سے امراض قلب کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اخروٹ جسم کو صحت مند رکھتا ہے، لیکن جو کوئی اخروٹ کھانا پسند نہیں کرتا یا خرید نہیں سکتا وہ مونگ پھلی کھائیں، اس کے فائدے اخروٹ کے برابر ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے مونگ پھلی کو پانی میں بھگو دیں، پھر اسے ناشتے میں شامل کریں۔ ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ اسے رات کو کھانے سے گریز کریں، کیونکہ اسے ہضم ہونے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ آج کے دور میں ناقص طرز زندگی کی وجہ سے لوگوں کو کئی سنگین بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کھانے کی غلط عادات کی وجہ سے اکثر لوگوں کو نظام ہاضمہ خراب ہونے کی پرابلم رہتی ہے۔ بد ہضمی اور موٹاپا جیسی بہت سی بیماریاں نظام ہاضمہ کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگوں کا وزن تیزی سے بڑھتا ہے۔ ماہرین صحت کی رائے ہے کہ روزانہ مونگ پھلی کھانے سے جسم کا میٹابولزم درست رہتا ہے، اس سے جسم کو توانائی ملتی ہے اور آہستہ آہستہ جسم میں چربی کم ہونے لگتی ہے۔ ناظرین کرام، آئیے جانتے ہیں مونگ پھلی کے بارے میں اور وہ ہمیں کیا کیسے فائدے دے سکتی ہے۔ مونگ پھلی کے 100 گرام میں 567 کیلوریز پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح وٹامنز اور منرلز کے لحاظ سے اس میں 0 ملی گرام کولیسٹرول، 20% سوڈیم، 36% ڈائٹری فائبر، 52% پروٹین، 4 گرام شوگر، 5% کاربوہائیڈریٹس اور 25% آئرن، 15% وٹامن B6 جبکہ 42% میگنیشیم پایا جاتا ہے۔ مونگ پھلی میں لال اور سفید گوشت، انڈے اور سبزیوں کے مقابلے میں زیادہ مقدار میں پروٹین پایا جاتا ہے۔ مونگ پھلی میں موجود کیلشیم، وٹامن ڈی انسانی جسم کی ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق مونگ پھلی میں پائی جانے والی قدرتی چکناہٹ انسانی صحت، جلد اور بالوں کے لیے انتہائی مفید ہے اور خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتی ہے اور بار بار نخنوں کے ٹوٹنے کی شکایت سے بھی بچاتی ہے۔ مونگ پھلی میں فائبر اور وٹامنز بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ اور کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے، جو کہ جسم کی قوت مدافعت کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ اس میں پایا جانے والا کیلشیم جسم میں ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ناظرین کرام، پیلے سنہری رنگ کا لیموں صرف دیکھنے میں ہی نہیں بلکہ کھانے میں بھی الگ ذائقہ دیتے ہیں۔ اس رسیلے پھل کو لوگ سکنجبین بنانے سے لے کر کھانوں کا مزہ دوبالا کرنے میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ قیمتی معدنیات اور وٹامن سے بھرپور لیموں کے چھلکے بھی اپنے اندر صحت کا خزانہ چھپائے ہوتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو لیموں کو جلا کر کھانے کے کچھ ایسے فائدے بتانے جا رہے ہیں جو بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہیں، جنہیں جان کر آپ بھی اسے استعمال کرنا پسند کریں گے۔ جی ہاں ناظرین کرام، لیموں کی غذائی اہمیت۔ ناظرین کرام، لیموں میں میگنیشیم، وٹامن B6، آئرن، وٹامن سی، کیلشیم، وٹامن ڈی، کوبلامائن، پروٹین، فائبر، سوڈیم وغیرہ پایا جاتا ہے۔ خاص طور پر وٹامن سی کی بھاری مقدار اس ننھے سے پھل میں موجود ہوتی ہے۔ جلا کر کھانے کے فائدے۔ معزز ناظرین کرام، لیموں کو کاٹ کر اسے تیز آنچ پر اس وقت تک پکائیں جب تک اس کے کنارے ہلکے جلانا شروع ہو جائیں، چاہیں تو ہلکا گرل کر لیں۔ اس عمل سے لیموں نرم ہو جاتا ہے اور رس پگھلنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ذائقہ بھی مزیدار ہو جاتا ہے۔ گلے کے امراض میں مفید۔ ناظرین کرام، جلا ہوا لیموں چونکہ کھانے میں آسان ہوتا ہے اور ذائقہ بہت زیادہ کھٹا محسوس نہیں ہوتا، اس لیے اسے گلے کے درد میں کھانے کے لیے آرام ملتا ہے، کیونکہ لیموں کے اندر موجود وٹامن سی گلے کی خراش اور کھانسی میں مفید ہوتا ہے۔ لیموں قوت مدافعت بڑھانے کے علاوہ ایسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جن کا بیماری کی وجہ سے منہ کا ذائقہ خراب یا ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ چند دن جلا ہوا لیموں چکھنے سے ان کے ٹیسٹ بڈز واپس لوٹ آ جاتے ہیں۔